تاریخ کا سب سے بڑا فراڈیا وکٹر لسٹنگ۔ نام تو اس کا رابرٹ ملر تھا، مگر دھوکہ دہی کی وارداتوں کے لیے اس نے مختلف نام اپنائے۔ ان میں وکٹر لسٹنگ وہ نام ہے جو زیادہ مشہور ہے۔ اس کی تاریخ پیدائش 1890 اور وطن چیکوسلواکیہ تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ ذہین، پراعتماد اور بروقت فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ متعدد زبانوں پر عبور رکھتا اس کی ایک زبردست قابلیت تھی۔ لوگ اس کے لچیدار باتوں میں آسانی سے آ جاتے اور وہ اپنی جادوئی بیانی سے اس کا بھروسہ اور مان حاصل کرنے کے بعد موقع پاتے ہی انہیں نقدی اور قیمتی اشیاء سے محروم کر دیتے۔ اس دھوکہ بازی نے تو مشہور زمانہ ایفل ٹاور تک بھیج دیا۔ اس کا پہلا اور منظم فراڈ کرنسی نوٹ چھاپنے والی مشین تھی۔ وکٹر لسٹنگ کے نام شیطانی ذہن نے ایک ایسی مشین تیار کی جس سے کرنسی نوٹ کی نقل حاصل کی جا سکتی تھی، یعنی اس میں مخصوص طریقے سے کرنسی نوٹ داخل کر کے دگنی رقم ہاتھ لگ سکتی تھی۔ یوں کوئی بھی گویا راتوں رات امیر بن سکتا تھا۔ اس نے چند لوگوں کو اس ایجاد سے آگاہ کیا اور مشین کی قیمت $30,000 بتائی۔ یہی نہیں بلکہ خواہشمندوں کے سامنے اس مشین کا عملی مظاہرہ کیا۔ پہلی بار مخصوص طریقہ استعمال سے مشین نے $100 اگل دی۔ وکٹر نے بتایا کہ اگلی بار یہ اس سے دگنی رقم دے گی، اور اس نے ایسا کر کے دکھایا بھی۔ وہ ایک کرنسی نوٹ مخصوص طریقے سے داخل کرتا اور دوسرے حصے سے دگنی رقم باہر نکلتی۔ چند گھنٹوں کے وقفے کے بعد دوبارہ مشین استعمال کی جاتی تو مزید $200 نہایت آسانی سے ہاتھ لگ جاتے۔ جانچ کروانے پر وہ تمام کرنسی نوٹ اصلی ثابت ہوتی۔ یوں لوگ لالچ میں آ گئے، مگر کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس مشین سے 2 مرتبہ ہی استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور $300 اگرنے کے بعد یہ کسی کام کی نہیں رہی۔ اور اس کا دوسرا فراڈ، یہ سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ رابرٹ نے مشہور زمانہ ایفل ٹاور بھی بیچ دیا تھا۔ فرانس کی یہ تاریخی یادگار اس ملک کی ایک پہچان بھی ہے۔ لوہے کا یہ مینار فرانس کے شہر پیرس میں دریائے سین کے کنارے واقع ہے۔ 1889 میں انقلاب فرانس کے 100 سالہ جشن مناتے ہوئے اس مینار کی رونمائی کی گئی، اور ارادہ تھا کہ 2 دہائی بعد اس سے منظم کیا جائے گا، لیکن بعد میں انتظامیہ نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ ایفل ٹاور کی تعمیر میں لوہا اور اسٹیل استعمال کیا گیا ہے، جس کا مجموعی وزن 7300 ٹن ہے۔ یہ مینار جہاں ایک تاریخی حوالہ رکھتا ہے اور اب شہر کے ایک شناخت بھی بن گیا تھا، وہیں اسکرپٹ کا کاروبار کرنے والوں کے لیے اس کا فروخت کا اعلان بھی قابل ذکر بات ہے۔ موسم بہار کی ایک صبح تھی جب اخبار کا مطالعہ کرتے ہوئے رابرٹ کی نظر ایک مضمون پر پڑی جس میں ایفل ٹاور کی وجہ سے شہر میں انتظامی مسائل کا ذکر تھا۔ یہ بھی لکھا تھا کہ ٹاور کی دیکھ بھال اور تزئین و آرائش انتظامیہ کے لیے درد سر بن چکی ہے۔ یہ مضمون پڑھ کر رابرٹ کی شیطانی دماغ متحرک ہو گئی۔ اس نے ایک منصوبہ ترتیب دیا اور اس کے لیے سرکاری عہدیدار کا روپ دار لیا۔ اس نے دھاتوں اور خام کی خرید فروخت سے منسلک تاجروں کے پتے حاصل کیے اور ایک جعلی سرکاری لیٹر پر دعوت نامے بھیجا اور لکھا کہ انتظامیہ ایفل ٹاور کی اسکرپٹ بیچنا چاہتی ہے، اور رابرٹ نے اپنے آپ کو محکمے کا ڈپٹی ڈائریکٹر ظاہر کرتے ہوئے اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں خواہشمند کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں کی۔ وہ سرکاری عہدیدار کی حیثیت سے انہیں بتاتا کہ انتظامیہ ایفل ٹاور کی مرمت اور اس کی تزئین و آرائش کی اخراجات برداشت نہیں کر سکتی اور وہ اسے فروخت کرنا چاہتی ہے، لیکن عوام کی جانب سے کسی بھی رد عمل سے بچنے کے لیے فی الوقت اس معاملے کو خفیہ رکھنا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ معاہدے کے مطابق جب مالک ٹاور کو اکھاڑنے گا تو انتظامیہ کی جانب سے اعلان کیا جائے گا کہ اس کی مرمت اور جگہ کی تبدیلی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ یوں تاجر کو اسکرپٹ لے جانے میں کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اس حوالے سے باقاعدہ تحریری معاہدہ کیا جائے گا۔ آخر اس سودے پر اس نے ایک تاجر کو رضامند کر لیا۔
ہر طرح سے اطمینان کرنے کے بعد تاجر نے سرکاری کاغذات پر ایفل ٹاور کی خریداری کے لیے دستخط کر دیا اور باری رقم رابرٹ کے حوالے کر دی، جو ٹرین کے ذریعے آسٹریلیا روانہ ہو گئے۔ 1935 میں اس جرم کا پردہ چاک ہو گیا اور پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ امریکہ میں ٹرائل سے چند روز قبل اس ملزم نے فرار کا منصوبہ بنایا اور کسی طرح بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، مگر 27 روز بعد ہی دوبارہ پکڑا گیا۔ اسے 15 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ مارچ 1947 میں دوران قید بیماری کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔